سال وہ نہیں ہوا تو سردار صاحب نے اسمبلی میں پہلے مہاراجہ سے یعنی ایک قرارداد پیش کی کہ ریاست کے مستقبل کے طور پر اسے پاکستان سے الگ کیا جائے. یہ اسمبلی میں پیش ہوئی. اسمبلی میں رائٹ. مہاراجہ ہری سنگھ نے اس پہ لہت و لال کی چونکہ اسمبلی میں ان کی طاقت زیادہ تھی. شیخ عبداللہ بھی یعنی علاقے پاکستان کے خلاف تھا تو اسمبلی میں سے اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی. اس کے بعد سردار صاحب نے مسلم کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا سری نگر میں اس سے قرارداد پاس کرانے کے لیے. اب یہ بات یہاں ایک سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب یہ اس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کی یعنی تیاری کر رہے تھے تو چودھری غلام عباس کا ان کو کا جیل سے پیغام آیا کہ فی الحال یہ علاقے پاکستان کی تحریک یعنی قرارداد پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. یہ قبل از وقت لگتی ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی مسٹری ہے جو آج تک سمجھ نہیں آتی اور میں سمجھتا ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اسی بات کی بیک گراؤنڈ پہ چودھری غلام عباس جب پاکستان آئے تو اس نے سردار ابراہیم کی بڑی شدید مخالفت کی لیکن اس کی یہ بیک گراؤنڈ شاید ہو. بہرحال سردار صاحب نے چودھری غلام عباس ان کی جماعت کا سربراہ تھا اس کے پیغام کو نظر انداز کیا اور چودھری غلام عباس کو اسی حد دکھ بھی ہو کہ میں پارٹی کا سربراہ ہوئے. لیکن سردار صاحب نے جب فیصلہ کیا کہ میں قرارداد پاس کروں گا تو چونکہ مسلم کانفرنس کے دوسرے زعما ان پر چودھری غلام عباس کا اثر زیادہ تھا جی تو ان کو سری نگر میں کوئی جگہ نہیں ملی جہاں اجلاس کرے. اچھا. کوئی ہوٹل کوئی ریسٹورنٹ یا کوئی اور بڑی جگہ جہاں اجلاس ہو سکے یا کسی بڑے کا گھر. یہ خود ایک کرائے کے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے سب سے کوئی نہ ملی تو انہوں نے الٹیمیٹلی مسلم کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس اپنے چھوٹے سے گھر میں بلایا. اس میں اکثریت ان کے ساتھ جو تھے نا جو ادھر آزاد کشمیر کا یہ علاقہ ہے جی 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 اس کے جتنے لوگ تھے جی انہوں نے سردار صاحب کا ساتھ دیا. یہ چودھری احمد اللہ وغیرہ اور کچھ وہاں سے لوگوں نے بھی ساتھ دیا تو انہوں نے قرارداد علاقے پاکستان منظور کرا دی. اچھا سر. اب ایک منٹ اس قرارداد علاقے پاکستان کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا تھا کوئی خاص بڑی بات تو نہیں تھی کہ مسلم کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی نے ایک قرارداد پاس کر دی تو اس سے تو کشمیر کے اس کی صحت پہ یا کشمیر کے مسئلے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو چیز لوگ نظر انداز کرتے ہیں جو چیز لوگ فراموش کرتے ہیں کہ جب بعد میں کشمیر میں لڑائی ہوئی اور سیز فائر ہوا اور معاملہ یونائٹڈ نیشنز میں گیا تو وہاں ہندوستان کا جواز یہ تھا کہ صاحب اس کے چونکہ انگریز کا جو قانون چھوڑ کے گئے تھے وہ بڑا مبہم تھا. اس میں یہ تھا کہ یہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں سارے ہندوستان میں میرے خیال میں کوئی 300 سے کوئی فری ان کو مرضی ان کی مرضی پہ ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ طلاق کرے یا ہندوستان کے ساتھ طلاق کرے. لیکن ان پرنسلی اسٹیٹس کے بارے میں بھی یہ بات واضح نہیں تھی کہ ان کی مرضی کس کی مرضی اس اسٹیٹ کے عوام کی یا حکمران کی یا وہاں کے عوام کی. تو کشمیر کے چونکہ حکمران ہری سنگھ تھا اس نے ہندوستان کے ساتھ طلاق کر دیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ طلاق بڑا مشروط تھا لیکن بہرحال اس پہ بھی اپلائی تو ہندوستان جو ہے وہ لے کے گیا کہ جی یہ ہمارا علاقہ ہے. ہندوستان کے ساتھ مہاراجہ ہری سنگھ نے الگ کیا ہے اور پاکستان نے پاکستان کے قبائلی علاقوں سے اور اس طرح سے غنڈہ گردی کر کے تو ہمارے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے. اچھا اس میں ایک کویسچن ہے کہ 19 جولائی کی جو قرارداد تھی اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ 18 جولائی کو بھی ایک اجلاس ہوا اور جس میں انڈیپینڈنٹ کشمیر کی ایک قرارداد منظور کی مسلم کانفرنس کے زعما نے. یہ میرے علم میں نہیں ہو سکتا ہو کیونکہ چودھری غلام عباس وغیرہ شاید اس کے بھی حامی تھے مگر انڈیپینڈنٹ کشمیر کا حامی تو شیخ عبداللہ تھا یہ نہیں تھے. لیکن ہو سکتا ہے چونکہ چودھری صاحب نے مجھ کو چکر چلایا ہو اس کا راستہ روکنے کے لیے. ایک عمومی رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ مطلب جو پرسیپشن ہے یا جو بھی کہ
چودھری غلام عباس چونکہ یہ غلام نبی گلکار ایک مخصوص فرقے سے تعلق رکھتے تھے تو اس کے لیے یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہتے تھے کہ ان کی ممکنات ہے بعد میں ان کو ہو گیا نہیں، شروع میں تو علاقے پاکستان کے حامی تھے، قائد اعظم وغیرہ کے بہت قریب بھی رہے تھا، لیکن بہرحال یہ بات ہو سکتی ہے جو آپ کہتے ہیں جو میرے علم میں نہیں ہے، رائٹ میں اس کو یعنی مسترد بھی نہیں کرتا، اس کی تائید بھی نہیں کرتا. رائٹ تو بہرحال میں جو بات کر رہا تھا جب مسئلہ سلامتی کونسل میں آیا تو سر ظفر اللہ پاکستان کا وزیر تھا، جی اس کے لیے اس بات کا کوئی جواز نہیں تھا یا کوئی جواب نہیں تھا کہ ان کا تو ٹھیک ہے مہاراجہ ہری سنگھ نے ہلاک کیا ہے، جی مہاراجہ ہری سنگھ کو اختیار تھا نہیں تھا، چونکہ وہ جو یعنی انگریز ایک فیصلہ کر کے گئے تھے وہ خود بڑا مبہم تھا، تو اس میں ہری سنگھ کے ہلاک کو تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو سر ظفر اللہ کا کلیش یہ تھا کہ ہری سنگھ کا جو ہلاک ہے وہ عوام کی مرضی کے خلاف ہے، رائٹ یعنی وہاں کے عوام جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان سے ہلاک چاہتی ہے اور یہ شیخ عبداللہ کا ہلاک درست نہیں ہے. صحیح تو اس کے جواب میں سر ظفر اللہ کو کہا گیا کہ تمہارے پاس عوام کی رائے کا کوئی ثبوت ہے، کوئی ریفرنڈم ہے، کوئی الیکشن ہے جس کی بنیاد پر تم کہتے ہو؟ تو اس نے وہ قرارداد مسلم کانفرنس کی پیش کی کہ وہاں کی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت مسلم کانفرنس مسلم کانفرنس تھی اور اس کی ورکنگ کمیٹی کا یہ قرارداد ہے، رائٹ اور اس قرارداد کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر جو ہے ڈسپیوٹڈ مسئلہ تسلیم ہوا. ادروائز وہ سیدھا ہندوستان کا تھا، ان کا ہلاک کو آپ نے تو اس قرارداد کی جو لوگ کہتے ہیں کوئی اہمیت نہیں، میں اس کی تھوڑی سی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہوں.